السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 2 موضوعات پہ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ صحافی ایمن نورانی ان کے 2 بھائیوں کے جبری اغوا کے کیس میں آج کیا انوکھی منطق جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے پیش کی ہے، اور اس کیس کو وہ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کی ملاقات کے بعد جو اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی جاتی ہے، میڈیا کو بریف کیا جاتا ہے، اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ معاملہ ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے ویلاگ میں۔ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں سینئر صحافی ایمن نورانی کے متعلق، جن کے 2 بھائیوں کو گزشتہ 5 سے 6 روز پہلے جبری طور پر اغوا کیا گیا ان کے گھر سے، اور ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جو پولیس ہے وہ ابھی تک ایف آئی آر درج کرنے سے بھی گریزاں ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایمن نورانی کے دونوں بھائیوں کے جبری اغوا کے کیس کی سماعت ہوئی۔ یہاں پہ ایڈیشنل جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، منہاس صاحب، ان کی راجہ انعام منہاس، ان کی عدالت میں یہ کیس لگا ہوا تھا۔ آج اس کیس کی دوسری سماعت تھی، جہاں پہ ایمن نورانی کی والدہ اور ان کی بہن اپنے وکلاء کے ساتھ جو ہے وہ پیش ہوئیں۔ ایمان مظاہری اور ان کے جو میاں ہیں، ان کے ہسبینڈ ہادی، دونوں پیش ہوئے، اور آج سماعت میں پولیس سے پوچھا گیا، پولیس کے متعلق بلکہ متاثرہ فریق نے بتایا کہ جناب ابھی تک انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی تفتیش نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی پرچہ نہیں درج کیا۔ تو پولیس نے بتایا جناب کہ ہم اس پہ دیکھ رہے ہیں، ہم کارروائی کر رہے ہیں، ہم انکوائری کر رہے ہیں۔ اور پھر اس پہ جب یہ بھی کہا گیا کہ جناب ابھی تک پرچہ درج نہیں ہوا، تو جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں اگر پرچہ درج نہیں ہوا تو اب 22A کی درخواست ہے۔ اب 22A کی درخواستیں عام طور پر جو ہے وہ اس وقت دی جاتی ہیں جب پولیس کسی بھی معاملے پہ پرچہ درج کرنے سے انکار کرتی ہے یا ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے۔ تو متاثرہ فریق جو ہے وہ سیشن کورٹ میں جاتا ہے اور درخواست دے دیتا ہے پرچہ درج کروانے کی، 22A پہ عام طور پہ پھر آرڈر جو ہے وہ سیشن کورٹ کر دیتی ہے کہ جناب جائیں، پولیس کو کہہ دیتی ہے کہ آپ پرچہ دیں اس پہ۔ تو یہاں پہ ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ کہہ رہا ہے، جس کے پاس متاثرہ فریق آئے ہیں، جن کے بچے گزشتہ 5-6 روز سے اغوا ہیں، لاپتہ ہیں جبری طور پر، اور جج صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی جاؤ سیشن کورٹ جاؤ، جا کے اتنے درخواست دیو۔ بھائی سیشن کورٹ میں جانے سے تواڈے کول آਉਣ دا انہوں کی فائدہ سی؟ آپ کی حیثیت ایک جو ہائی کورٹ کا جج ہے، اس کی حیثیت سیشن کورٹ کے جج سے بھی جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے۔ یہ عجیب منطق اور عجیب جناب جو ہے وہ دماغ تھا، جہاں سے یہ آئیڈیا جو ہے وہ یہ جنریٹ ہوا کہ جناب 22A کی درخواست آپ جا کے سیشن کورٹ میں دیں۔ جج صاحب کہہ رہے ہیں، ہائی کورٹ کا جج۔ اور پھر اس سے اور جو انوکھی اور عجب منطق انہوں نے آج پیش کی اپنی عدالت میں، راجہ مناز صاحب نے، کہ جناب میں کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کروں گا جس پہ عمل درآمد نہ ہو سکے۔ یعنی جج صاحب نے پہلے ہی پتا ہے کہ میں یہ چکر کوئی ایسا کو آرڈر پاس کر دیتا تو وہ تو عمل درآمد نہیں ہونا۔ یعنی وہ پہلے زیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جج صاحب کہ میں کوئی اگر ایسا آرڈر ایسا ویسا آرڈر پاس کرتا رہا ہوں تو عمل درآمد ہونا کوئی نہیں، چلے گا بستی بڑی ہے۔ تو وہ آج کہہ رہے تھے کہ میں کوئی ایسا آرڈر پاس ہی نہیں کرنا جس پہ عمل درآمد نہ ہو سکے۔ تو یہ منطق ہے ایک ہائی کورٹ کے لیول کے جج کی، لیکن یہ ہیرے ایسے نہیں ڈھونڈے گئے۔ اس کے لیے پورا الیکشن جو ہے وہ مینوپولیٹ کیا گیا، نتائج تبدیل کیے گئے، ہارے ہوئے لوگوں کو جتایا گیا اور جیتے ہوئے لوگوں کو ہرایا گیا، اور فارم 47 کی یہ گورنمنٹ بنائی گئی، اور پھر لوگوں کو، پارلیمنٹیرین کو جبری طور پر ان کی آپ کہہ رہے ہیں کہ کن پٹی پہ جناب بندوق رکھ کر یہ 26ویں متنازع آئینی ترمیم پاس کروائی گئی۔ قاضی فائزہ جیسے بدبودار کرداروں نے اس سارے معاملے میں سہولت کاری کی، اور یہ 26ویں متنازع آئینی ترمیم پاس ہوئی، جس کے نتیجے میں عدلیہ کا ادارہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ اور اسی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں راجہ منہاس جیسے جو ہیرے ہیں وہ تراشے گئے ہیں، اور ایسی ایسی منطق جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں پھر اپنی اپنی عدالتوں میں بیٹھ کے۔ تو یہ المیہ ہے، لیکن اچنبا نہیں ہے، اچنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ
یہ ہیرے جو لائے گئے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، تو ان سے یہی توقع تھی، انہوں نے یہی کرنا تھا، یہ جو بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو جائی صاحب کہہ رہے ہیں جناب کہ 22A کا پرچہ درخواست دیں آپ آگے سیشن کورٹ میں. دوسرا، میں نے کوئی آرڈر ایسا پاس نہیں کرنا جس پہ عمل درآمد نہ ہو سکے. یہ آج کی پروسیڈنگ تھی، یہ آج کی کارروائی ہوئی. اب اگلی پیشی پہ جناب شاید آئی جی اسلام آباد کو میں ہائی کورٹ نے بلایا کہ آخر جناب بتائیں کہ اس پہ کیا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو یہ حال ہے کہ 5-6 دنوں سے دو شہری جو ہیں، دو نوجوان، وہ اسلام آباد پاکستان کے دارالحکومت سے جبری طور پر اغوا ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں، لیکن پولیس پرچہ تک درج کرنے سے جو ہے وہ گریزہ ہے. یہاں انصاف دینا تو بڑی دور کی بات ہے. دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جناب. عمران خان کے حوالے سے ایک اہم معاملے کی آج سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس ڈوگر جو کہ اس وقت ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جن کو لاہور ہائی کورٹ سے جناب امپورٹ کیا گیا اور ان کو لا کر اسلام آباد باغی ججوں کے سر کے اوپر بٹھایا گیا. آج ایک لارجر بینچ کی وہ سربراہی کر رہے تھے، جہاں عمران خان کی جیل ملاقاتوں کے متعلق معاملات تھے وہ ان کے سامنے لگے ہوئے تھے. آج پھر ایک نیا جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ جہاں پہ عمران خان کی تصویر آلریڈی غائب کر دی گئی ہے میڈیا سے، جہاں پہ آپ ان کا بیان نہیں چلا سکتے، ان کی تصویر نہیں چلا سکتے. تو آج ایک تیسری جو خواہش تھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ بھی آج پوری ہو گئی، اور وہ یہ خواہش یہ تھی کہ عمران خان سے جب آپ لوگ ملتے ہیں تو اڈیالہ جیل کے باہر آ کر سب کچھ آپ نہ بتایا کریں. تو اس پہ پابندی جناب آج لگ گئی ہے. ہائی کورٹ نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی ملاقاتیں ہوں گی جیل کے اندر عمران خان سے، باہر آ کر اڈیالہ جیل کے باہر آ کر کوئی میلہ نہیں لگے گا، کوئی سیاسی گفتگو جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. اس پہ پی ٹی آئی کے جو لیگل ٹیم ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب سمیت، انہوں نے اس کو انڈورس کیا ہے. اور راجہ صاحب میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ وضاحتیں کر رہے تھے اس معاملے کی. تو راجہ صاحب کے بقول کہ ایک طرف معاملہ عمران خان پہ عائد پابندیوں کا تھا، جو کہ گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے ان کے بقول 6 ماہ سے ملاقاتوں پہ پابندی تھی عمران خان سے، اور دوسری طرف سیاسی گفتگو اڈیالہ جیل کے باہر. تو ہم نے جو ہے وہ ملاقاتیں چنی ہیں. جو اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو ہے وہ تو کسی اور جگہ پہ بھی ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ کا فورم ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی، پھر اس کے بعد کہیں بھی ہم بات کر سکتے ہیں. اڈیالہ جیل میں اگر ہم گفتگو نہ بھی کریں، لیکن اس کے بدلے میں اگر ہمیں عمران خان سے ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کرنے کی اگر اجازت مل جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے آسانی ہے، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو یہی ہوا. پھر ہائی کورٹ نے انڈرٹیکنگ ان سے لی، اور اس کے جواب میں اب منگل اور جمعرات کے روز عمران خان کی اپنی وکلا ٹیم سے، اپنے جو سیاسی جو قائدین ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے ملاقات کر سکیں گے، اپنے خاندان کے لوگوں سے ملاقات کر سکیں گے. جبکہ اس کے بدلے میں جو ملاقاتی ہوں گے وہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کر کسی قسم کی جو ملاقات کے متعلق گفتگو ہے وہ نہیں کریں گے. اس پہ حکومت تو بلکہ فردر یہ چاہ رہی تھی کہ جو عمران خان سے ملاقات کے متعلق جو گفتگو ہے یہ ٹی وی چینلوں پہ بھی ہونی بند کروائے آپ. یعنی کہ ان کی گفتگو جو ہے جو وہ اڈیالہ جیل میں کرتے ہیں اپنے وکلاء کے ساتھ یا اپنے پی ٹی آئی کے جو سیاسی قائدین ہیں ان کے ساتھ یا خاندان کے لوگوں کے ساتھ، اس پہ مکمل پابندی جناب آپ لگوائیں. کہیں کسی چینل پہ بھی یہ گفتگو نہ ہو. تو پھر جج صاحب نے، ڈوگر صاحب نے بلکہ یہ کہا کہ اور تسی ایڈے بھی سختی نہ کراؤ، اگے بتھیرا کٹ نپ لیا ہے خان صاحب نو، ہن اینی پابندی نہ لواؤ تسی کہ جناب انہوں نے بیان جڑا کہ ٹی وی تے بھی ڈسکس ہو سکدا. تو یہ بڑا پن تھا جناب ڈوگر صاحب کا، جسٹس ڈوگر صاحب، جن کا کہتے ہیں کہ ڈوگر راج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو انہوں نے جناب پابندی جو ہے وہ لگا دی ہے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرنے پہ، جبکہ اس کے بدلے میں عمران خان سے ہفتے میں 2 روز ملاقات کی اجازت جو ہے وہ دے دی ہے. اب اندازہ کریں پاکستان جیسے ملک میں اب اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، مطلب وہ کوئی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرنے پہ کیا مسئلہ کیا ہے، مطلب آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے، پھر سارا پاکستان جو ہے وہ آپ نے قبضے میں لے لی ہے اور آپ اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں.
کوئی وہ جو ہے وہ اپنا ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں جس پہ جناب آپ کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے کسی موضوع پہ کسی معاملے کے متعلق. تو یہ بڑی عجیب سی ویسے بات لگی ہے مجھے کہ اڈیالہ جیل کے باہر آپ کیسے منع کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ وہ سیاسی گفتگو نہ کریں ملاقات کے متعلق بات نہ کریں. کسی مطلب ٹی وی چینل پہ آپ منع کر سکتے ہیں پیمرا کو کہہ سکتے ہیں کسی کے گھر میں کسی کے دفتر پارلیمنٹ کے فلور پہ اسپیکر کہہ سکتا ہے کہ یہ گفتگو نہ کریں لیکن آپ ایک سڑک پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو کیسے منع کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ فلاں بات نہ کریں فلاں بات نہ کریں. یہ عجیب و غریب جو ہے وہ مجھے لگا ہے یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا. لیکن آج کل سارا کچھ پاکستان میں عجیب و غریب ہی ہو رہا ہے. تو بہرحال آج ایک اچھی چیز بہرحال یہ بھی ہوئی کہ ایمن نورانی کے بھائیوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد جو نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہے وہاں پہ صحافیوں نے احتجاج کیا اور اپنی بھرپور آواز اٹھائی. وہاں پہ ان کی والدہ اور بہن بھی موجود تھیں ان کے وکلاء بھی موجود تھے اور جو صحافی ہیں وہ بھی موجود تھے. وہاں انہوں نے نعرے بازی بھی کی اور احمد نورانی کے بھائیوں کی جو ریلیز ہے اس کے لیے بھی انہوں نے آواز اٹھائی. اگلے بھی لوگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.